اقرأوا وارقى القول الأعظم۔ آپ لوگوں کو یہ بتانے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بکریاں چراتے تھے، اس کی کچھ ہسٹری بتانا چاہوں گی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں موجود تھے۔ صحابہ نے پیلو کا پھل درخت سے توڑ کر کھانا شروع کیا۔ پیلو ایک درخت ہے جس کی جڑ اور شاخوں کی مسواک بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سیاہ پھل زیادہ مزیدار اور اچھے ذائقے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحابہ پھر حیرت زدہ ہوئے اور انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ میں نے میریکلز ان چائلڈہڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے جب وہ بنو سعد میں تھے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرانے لگے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض چرایا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے بدلے بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی وہ جب ان کی بکریاں چرا کر آتے جو ان سے دودھ ملتا، وہ اس میں سے کچھ حصہ اپنی معاوضے کے طور پر ان سے لے لیا کرتے تھے۔ اب آپ کو وہ وجہ بتاتی ہوں جس کی وجہ سے ویڈیو بنائی ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب ایک شخص بکریاں چراتا ہے تو اس کو ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بکریاں ایک طرف اور کچھ دوسری طرف بھاگتی ہیں۔ ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ امت کے گلہ بان ہوتے ہیں، یعنی کہ امت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے بکریاں چرانے والا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح انبیاء اور رسول امت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے محنت کرتے ہیں، اور امت کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اور انبیاء کرام ان کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکتے ہیں، ان کو اسلام کے طریقے کے مطابق چلنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کو بچپن میں بکریاں چروا کر ایک ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ امت کو سنبھال سکیں، اور جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ میرے خیال میں آپ کو اس ویڈیو میں نالج ملا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور علم کو دوسروں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ شکریہ۔